اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ حضرات ہماری سیریز شیعہ کیلنڈر میں نظر فرما رہے ہیں۔ آج ہم ذکر کریں گے ماہ جمادی الاول کی 6 تاریخ کا۔ ماہ جمادی الاول کی 6 تاریخ سن 8 ہجری، یہ وہ دن ہے جس دن اسلام کی ایک عجیب و غریب جنگ کا واقعہ پیش آیا۔ یہ جنگ ہے جنگ موتا۔ جنگ موتا ایک مقام ہے جو شام کے نزدیک ہے، اور اس مقام پر یہ جنگ ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد کل 3000 ہے، لیکن دشمنوں کی تعداد 1 لاکھ ہے۔ 1 لاکھ کم نہیں ہوتے، 1 لاکھ ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ یہ اسلام کی سربلندی کا موقع تھا، پیغمبر اسلام نے ایک خط لکھا، اور خط لکھ کے حارث ابن امیر ازدی کو دیا تاکہ وہ خط لے جا کے قیصر روم تک پہنچا دیں۔ اس میں دعوت اسلام کا پیغام تھا کہ آپ اسلام قبول کر لیجئے۔ حارث ابن امیر ازدی یہ خط لے کے چلے، اور مقام موتا میں جب پہنچے تو وہاں کا جو حاکم تھا شرحبیل ابن عمرو نے ان کو گرفتار کر لیا۔ حارث کو گرفتار کر لیا، ان کے ہاتھ باندھ دیے، اور پھر ان کے قتل کا حکم دے دیا۔ چنانچہ حارث جو پیغمبر اسلام کے نمائندے تھے، وہ موتا کے مقام پر قتل کر دیے جاتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کو جب اس کی خبر ملتی ہے تو آن حضرت نے ایک لشکر تیار کیا اور موتا کی جانب بھیج دیا ان سے جنگ کرنے کے لیے۔ البتہ اس جنگ میں پیغمبر اسلام اور مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دونوں بھی شریک نہیں تھے۔ یہ لشکر چلا اور موتا کے قریب پہنچا۔ پیغمبر اسلام نے لشکر بھیجنے سے پہلے آپ نے فرمایا، دیکھو میں تمہارے درمیان 3 سردار مقرر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جعفر ابن ابو طالب، یہ سردار ہوں گے۔ اگر یہ شہید ہو جائیں تو ان کے بعد زید ابن حارثہ، ان کو سردار بنانا۔ اگر وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ کو لشکر کا امیر اور سردار بنانا۔ ان تینوں کو ایک کے بعد ایک دیگرے سردار بنا کے موتا کی جانب بھیجا گیا۔ چونکہ مسلمانوں کی تعداد کل 3000 تھی اور وہ 1 لاکھ تھے، ظاہر سی بات ہے کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں جناب جعفر ابن ابی طالب شہید ہو جاتے ہیں۔ ان کے بعد زید ابن حارثہ نے علم اٹھایا، پھر وہ شہید ہوتے ہیں۔ پھر عبداللہ ابن رواحہ وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ جب 3 سردار شہید ہو جاتے ہیں تو اسلام کا لشکر وہاں سے واپس چلا آتا ہے۔ تفصیلات بہت ہیں کہ اس کو آپ تاریخ پڑھی، میں صرف ہلکی جھلک آپ کو سناتا ہوں۔ جب پیغمبر اسلام کو جناب جعفر کے شہادت کی خبر ملی تو آپ بہت رنجیدہ ہوئے۔ جناب اسما کے گھر گئے، اور اسما کے گھر جا کے انہوں نے تعزیت پیش کی، گریہ فرمایا۔ جناب اسما نے فرمایا کہ اگر آپ جا کے ممبر پہ جعفر کے فضائل بیان کرتے تو لوگوں کو ان کے مناقب اور ان کے اہمیت کا اندازہ ہوتا۔ پیغمبر گئے ممبر پہ، جا کے جناب جعفر کے فضائل بیان کیا، اور آپ نے فرمایا جنگ موتا میں جعفر کے دونوں ہاتھ قطع ہو گئے، قلم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں انہیں 2 پر عطا فرمائے ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ فرشتوں کے ساتھ جنت میں پرواز کرتے ہیں۔ اس لیے جناب جعفر کو جعفر طیار کہا جاتا ہے۔ جناب جعفر طیار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند۔ جناب جعفر طیار وہ ہیں کہ جب مسلمانوں نے کے اوپر مکے میں زندگی سخت کر دی گئی تو جناب جعفر ایک گروہ لے کے مکے سے چلے جاتے ہیں۔ کہاں؟ حبشہ چلے جاتے ہیں۔ پہلی ہجرت کرنے والے کون ہیں؟ جناب جعفر ہیں، اور اس قافلے کے سردار بھی جس کی تفصیلات بہت ہے۔ جناب جعفر حبشہ چلے جاتے ہیں، اور وہاں حبشہ میں افریقہ میں ان مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ جناب جعفر سن 8 ہجری میں جنگ خیبر کے موقع کے اوپر حبشہ سے واپس آتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کا بہت بڑا اسٹیٹمنٹ اس موقع پہ ہے کہ میں کون سی خوشی مناؤں، جعفر کے حبشہ سے آنے کی خوشی مناؤں یا جنگ خیبر کے فتح ہونے کی خوشی مناؤں۔ اتنا جناب جعفر کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے۔ جناب جعفر کے فرزند عبداللہ ابن جعفر مولا کائنات کے داماد جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے شوہر نامدار ہیں۔ صدر اسلام ہی سے ابو طالب کی اولاد نے اپنے خون سے اسلام کی جڑوں کو سینچا ہے۔ وہ جنگ موتا میں جناب جعفر کی شہادت ہو یا کربلا میں حسین ابن علی کی اور ان کے فرزندوں کی اور بنی ہاشم کی
شہادت ہو۔ اسلام کی جڑوں میں جناب ابو طالب علیہ السلام کا خون اس طریقے سے ہے کہ یہ روشنی اور یہ اس خون کی تابانی دنیا کی کوئی تاریخ مٹا نہیں سکتی اور قیامت تک یہ باقی رہے گی۔ سلام ہو ابو طالب آپ پر کہ جس نے اپنی جان، اپنے اولاد کی جان اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ خدا دعائے پالنے والے ہم سب کو حق بات کہنے کی اور حق تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما، باطل سے دوری کی توفیق عطا فرما۔ خداوند ہمیں اعمال خیر انجام دینے کی توفیق عطا فرما اور راہ خدا میں شہید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔